سے اچھا ہے، خدا ہی جانتا ہے جس قدر اندر سے اچھا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ جو بھی دشمن ہے میرے حبیب ملت کا، جو بھی دشمن ہے میرے حبیب ملت کا، نہ وہ باہر سے اچھا ہے نہ وہ اندر سے اچھا ہے۔ جو بھی دشمن ہے میرے حبیب ملت کا، نہ وہ باہر سے اچھا ہے نہ وہ اندر سے اچھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم غوث و خواجہ والے ہیں۔ ہم اپنی قسمت پر چاہے جتنا ناز کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم سب غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، خواجہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کوئی جھوٹ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ آج جو غوث پاک کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، آج جو ہمارے سینے میں غریب نواز کی محبت ہے، آج جو ہمارے دل میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی محبت ہے، آپ کے سینے میں محبت غوث ڈالنے والا کوئی اور نہیں، وہ وہی ہے جسے دنیا ویسے اڑیسہ مجاہد، وہ کوئی اور نہیں ہے جسے دنیا مجاہد ملت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے اور مانتی بھی ہے۔ میرے مجاہد ملت کو اپنے تو مانتے ہی ہیں، ضرورت جب پڑ جاتی ہے تو غیروں کو بھی کہنا پڑتا ہے۔ واقعے میں وہ اڑیسہ کا مجاہد تھا جس نے وہابیت کی چھاتی پر چڑھ کر کے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو مسلک رضا کا نعرہ لگایا، یہ چھپایا نہیں جا سکتا ہے، یہ دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ سعودی حکومت کے سامنے جس نے بتایا کہ عاشق رسول جسے دنیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، جسے دنیا عاشق رسول اور عاشق آل رسول کہتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مسلک وہی مسلک ہے جو صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا مسلک ہے، عثمان غنی کا مسلک ہے، مولا علی کا۔ کہ تم جو یہ کر رہے ہو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر رہے ہو، اور بریلی کے امام جو کہہ رہے ہو، جو پیغام دے رہے ہیں، وہ صحابہ کے مسلک سے ہٹ کر کے نہیں بلکہ وہی پیغام دے رہے ہیں جو پیغام میرے مصطفیٰ کا۔ آج ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ پیر والے، ہم سب لاوارث نہیں ہیں، ہم سب تنہا نہیں ہیں، اکیلا نہیں ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب بھی دنیا میں ہمیں کسی رہبر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پیر ہمارے کام آتے ہیں، اور اللہ کی قسم قبر میں بھی ہمارے پیر کام آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں چھوڑ دیا ہے، دنیا میں بھی نہیں چھوڑا ہے۔ حکومت سے لڑنے کی بات آتی ہے تو لڑنے کے لیے آگے کوئی نہیں بڑھتا ہے، اگر کوئی بڑھتا ہے تو وہ مصطفیٰ کا عاشق بڑھتا ہے، اگر کوئی بڑھتا ہے تو نبی کا وفادار بڑھتا ہے، اگر کوئی بڑھتا ہے تو مصطفیٰ کا وفادار بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اسلام کو نیچے دکھانے کی کوشش کی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش
کی، مصطفیٰ کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کی، مصطفیٰ کے مقام کو دبانے کی کوشش کی، تو آگے کوئی اور نہیں بڑھا، اگر کوئی بڑھا تو بریلی کا امام احمد اور بریلی کے امام احمد رضا نے بتا دیا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، وہی مسلک کو لے کر کے مجاہد ملت ہندوستان کے گلیوں گلیوں میں گھومے اور کیا اور دنیا میں جتنے بھی اہل سنت کے خانقاہ کے پیران مذہب ہیں، سجادہ نشین ہیں، سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں، سب کے سب ہمارے تاج ہیں، اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ ابھی تو سماج میں کچھ ایسی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ جو کرامت دکھا دے وہی ولی ہے، جو خوبصورت ہو وہی ولی ہے، جو ہمیشہ پگڑی پہن کے رہے وہی ولی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جاہل قسم کے، مگر اس کو معلوم نہیں ہے کہ ولی وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، جو نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ نہ ہوا میں اڑنے کا نام ولی ہے، نہ پانی میں تیرنے کا نام ولی ہے، ولی ہے مصطفیٰ کی شریعت۔ اور الحمدللہ ہمارے سنت کی جتنی خانقاہ ہیں، وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں وہ ہمیشہ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کیا کرتے ہیں، نبی کے قانون پر عمل کیا کرتے ہیں، نبی کے دستور پر عمل کیا کرتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا کرتے ہیں۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے وہ شریعت کا باغی نہیں ہے بلکہ شریعت کا وفادار، شریعت کا وفادار ہے، جو شریعت کا باغی ہے۔ سفلی عمل کر لیتا ہے، جادو سیکھ لیتا ہے، بنا ماچس کا آگ لگا دیتا ہے۔ کچھ جاہل سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے پیر یہی ہے، سب سے بڑے پیر یہی ہے، مگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے سب سے بڑے پیر پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں، شہباز لامکانی ہے، پیر لسانی ہے، جسے دنیا غوث پاک۔ کچھ لوگ تو ہیں جو بڑے پیر سے بھی پیر کو بنا دیتے ہیں، بڑے پیر سے بھی پیر کو بنا دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس روئے زمین پر اس کے پیر سے بہتر کوئی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ سرکار بڑے پیر کی زندگی دیکھو، مادرزاد ولی تھی، پیدائشی ولی ہے، اس کے باوجود بھی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کا رخ کیا، اس لیے کہ شریعت نہیں تو طریقت کہاں سے؟ شریعت نہیں تو طریقت کہاں سے؟ شریعت سب سے پہلی سیڑھی ہے، اور بڑے پیر نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے دنیا کے مسلمانوں، اگر کوئی تم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اگر کوئی تم کو بھڑکانے کی کوشش کرے، اگر تم کو کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اس کے دھوکے میں مت آنا۔ وہ طریقت کے نام پر تم کو بہکائے گا تو تم طریقت سے پہلے یہ دیکھنا کہ وہ مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں، نبی کے دین پر عمل کرتا ہے یا نہیں، نبی کے دستور پر عمل کرتا ہے یا نہیں، اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا ہے تو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دینا، اور نبی کی شریعت کا خطار ہے تو
ہمارے پیر مسلک رضا سے جڑے ہوئے اور ہندوستان کی جتنی خانقاہیں ہیں جو اہل سنت والجماعت کی جو مسلک امام احمد رضا سے جڑے ہوئے ہیں ہم ان کو اپنے سر کے تاج سمجھتے ہیں، لیکن جو میرے رضا سے غداری کرے، جو میرے رضا سے بغاوت کرے، جو میرے رضا سے بغاوت کرے، ہم اسے پیر نہیں مانتے۔ اور الحمدللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے سید شاہ سرکار مصباح الہدیٰ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سرکار حبیب ملت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ضعیف ہیں جو ڈائریکٹ مجاہد ملت کے مرید ہوں گے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم لوگ اپنی قسمت پر ناز کرے وہ کم ہے کہ ہم سب کو ایک عالم پیغمبر، عالم رسول کون کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیوں کہتا ہے، اس لیے کہتا ہے۔ بہت سارے ایسے آپ کو مل جائیں گے سوشل میڈیا والے تو سوشل میڈیا پہ آ کر کے کچھ سے کچھ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، سماج کے اندر خرافات پھیلانے کے لیے، سنی کو بانٹنے کے لیے، سنیوں کو لڑانے کے لیے، سنیوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کے لیے وہ کچھ سے کچھ بکتے رہتا ہے، کچھ سے کچھ کہتے رہتا ہے، جو زبان میں آئے وہ کہہ دیتا ہے، جو منہ میں آئے وہ کہہ دیتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو بھی بچنے کی ضرورت، ایسے لوگوں سے، کیونکہ ایسے لوگ ہماری کبھی بھلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے، دو سنی کو آپس میں لڑا دے، دو عاشقانے غوث پاک کو آپس میں لڑا دے، ایسے لوگ کبھی آپ کے لیے کوئی بہتر نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اگر ایسے لوگوں سے ہم بچیں گے نہیں، پرہیز نہیں کریں گے، تو آپ جانتے ہیں شیطان کا کام ہوتا ہے بہکانا، بہکا دینا، لوگ بھٹک جاتے ہیں، لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اور اسے کہنا تم یہ ساری باتیں کیا رہے ہو، ارے کیا سرکار تاج الشریعہ کی نظر نہیں دیکھ رہی تھی، سرکار تاج الشریعہ کی نگاہ نہیں دیکھ رہی تھی، سب دیکھ رہی تھی۔ اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے کہ میرے تاج الشریعہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولی۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے وقت کے قطب الأقطاب، ان کی نظر سب دیکھ رہی تھی، انہوں نے جب خلافت دیا ان کو معلوم تھا، ان کو پتا تھا کہ ساری زندگی ہم جو
مسلک رضا کا کام حبیب ان کی نظر دیکھ، ان کی نگاہ دیکھ، لیکن لوگ کہتے ہیں فلاں نے ایسا کہہ دیا، ابھی میرے حضور کے شان میں کم گستاخی ہوتی ہے کیا؟ بولو ہم اور آپ کیا ہیں؟ دنیا کا آدمی کیا ہے؟ کوئی مفتی عالم حافظ عالم کیا ہے؟ جب میرے مصطفیٰ کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، جب خدا کے بعد اگر سب سے زیادہ عظمت والا، رفعت والا، مقام والا، بلندی والا کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو لوگوں نے حضور کو بھی کہا یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، کہنے والے کہتے رہتے ہیں، مگر جنہوں نے کہا وہ ہمیشہ کے لیے جو کہہ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر میرے مصطفیٰ کے شان میں بھی کر دیا آئی کیا نہیں، غوث پاک کو بھی برا بھلا کہا گیا، مگر الحمدللہ آج ساری دنیا میں غوث پاک کو محبت کرنے والے انسان، ساری دنیا میں غوث پاک سے پیار کرنے والے رہتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، غوث پاک سے عقیدت کرنے والے رہتے ہیں۔ آج ساری دنیا میں غوث پاک کے نام کے بزم سجانے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں انسان آپ کو مل جائیں گے، تو کہنے والے کہتے رہے، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ غوث پاک کل بھی لاجواب تھے، آج بھی لاجواب ہے اور صبح قیامت تک کہنے والے کہتے رہے، مگر میرے غوث کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کل بھی عظمت والے تھے غوث پاک، کل بھی رفعت والے تھے غوث پاک، کل بھی مقام والے تھے غوث پاک، کل بھی شہرت والے تھے، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے کہ غوث پاک کو غوث پاک مریدوں نے نہیں بنایا ہے، مدینے کے مصطفیٰ نے کسی عام انسان نے نہیں بنایا ہے، اور جس کو محمد رسول اللہ بنا دے قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اب تاریخ پڑھ کر دیکھ لو کہ صدیق کو میرے مصطفیٰ نے صداقت دیا تو قیامت تک کے لیے، عمر کو سخاوت دیا، عمر کو سخاوت دیا تو قیامت تک کے لیے، عثمان کو سخاوت دیا تو قیامت تک کے لیے، علی کو شجاعت دیا تو قیامت تک کے لیے، حسین کو امامت دیا تو قیامت تک کے لیے، حسین حسن کو امامت دیا تو قیامت تک کے لیے، حسین کو شہادت دیا تو قیامت تک کے لیے، عبد القادر کو پیران پیر بنایا تو قیامت، اور اڑیسہ کے حبیب الرحمان کو مجاہد ملت بنایا تو قیامت۔ ایک دو دن تین دن نہیں، یہ ہم نے ووٹ تھوڑی دیا ہے 5 سال میں تبدیل ہو جائے، مریدوں نے تھوڑی بنایا ہے، کسی زمینداروں نے تھوڑی بنایا ہے، بنانے والے مصطفیٰ کی ذات، چمکانے والے مصطفیٰ کی ذات ہے، مقام دینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محمد رسول اللہ کے در سے جس کو مقام مل گیا ہے تو قیامت تک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو، چمکانے والے اور برستا میں ہی دیکھ کر اپنے رحمت بنو بازی برسا دے، برسانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چمک، سب کو چمک وہاں سے بھی۔ تو میرے دوستو، آپ اپنے مرشد سے محبت کرو، محبت کرو، اور ایک بات جاننا کہ اپنے پیر کی محبت میں آ کر کے کسی اہل سنت والجماعت کی پیر کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے۔
اس لیے کہ سب بیکار ہو رہے ہیں۔ جو مسلک رضا کو ماننے والا ہے وہ ہمارا، جو مسلک رضا کو ماننے والا ہے وہ ہمارا ہے، چاہے سلسلہ کوئی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، اشرفی ہو، شہبازی ہو، رضوی ہو، اظہری ہو، شاشری ہو، حبیبی ہو، کوئی بھی خوشا بلند ہے کتنا یہ سلسلہ میرا، حسین میرا، علی میرا، مصطفیٰ، یہ سب سلسلے بلند ہیں اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک بلند ہی رہے گی، بلند ہی رہے گی۔ میں تیری تو مالک اے خدا میرا، اس لیے میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اہل سنت والجماعت کے مسلک پر چلنے والوں، نبی اور آل نبی سے پیار کرنے والوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں سے عشق رکھنے والوں، غریب نواز سے عقیدت رکھنے والوں، قطب الدین نظام الدین محبوب الہی بابا فرید سے پیار کرنے والوں، غوث بنگالہ مخدوم بہاری کے چاہنے والوں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں، ایک بات یاد رکھو کہ جو ہمیشہ نبی کی محبت میں مسکرائے گا وہی سیدھا جنت میں جائے گا، وہی سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جو غوث کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو خواجہ کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو قطب الدین نظام الدین کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو اعلیٰ حضرت کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو تاج شریعہ کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو حافظ ملت کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو صدر الشریعہ کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو صدر الافاضل کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو مخدوم عالم بنا کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو شیخ المسلمین کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو مجاہد ملت کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو شاکر پیا کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، جو حبیب ملت کی محبت میں مسکرائے گا وہی تو جنت میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ استغفر اللہ ربی بکل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی